لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کراچی کی بدقسمتی جو ہے نا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کبھی ذرا سی بارشوں میں 35 نوجوان مر جاتا ہے کرنٹ لگنے سے، کبھی جو ہے وہ ذرا سی بارش میں نالے ابل کر گھروں میں آ جاتے ہیں اور ہزاروں گھر تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر نہ کچرا اٹھا پا رہے ہیں، نہ یہاں پر دوا دے پا رہے ہیں، نہ یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دے پا رہے ہیں۔ اور جب بھی حکومت پاکستان کے ریاستی اداروں کا کوئی بس چلتا ہے اپنی مسل دکھانے کا، تو ان کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ملتی، کراچی والی نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہ بھائی پتہ ہے کہ کراچی والے جو ہے وہ کلیشن کوف لے کر نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں پر جو چاہیں گے اپنی پاور یہاں پر امپلیمنٹ کروا لیں گے۔ اسی کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ یہ نیسلا ٹاور کا مسئلہ چل رہا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی اوائڈ کہ میں اس کو، ہمارے لوگ آئے پہلے یہاں پر، ارشد وورا صاحب آئے اور لوگ آئے، اور ہم نے اپنی ایک آواز اٹھائی کہ بھائی یہ زیادتی نہ کی جائے۔ ہر جگہ ہر فورم پہ جہاں بات کر سکتے تھے بات کی، لیکن غضب خدا کا سپریم کورٹ کا ایڈونچرزم اور جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ انہوں نے اب حکم کر دیا ہے کہ اس ٹاور کو بم سے اڑا دیں۔ چیف جسٹس صاحب، جس وقت آپ یہ حکم کر رہے ہوں گے نا کہ اس ٹاور کو بم سے اڑا دیں، اسی وقت اس شہر میں انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہوگی، اور اسی شہر کے بلڈنگ کنٹرول کے ادارے جو ہے وہ انلیگل کنسٹرکشن کرا رہے ہوں گے، اور آج بھی کرا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کرا رہے ہوں گے۔ یہ تو میں ابھی ملا ہوں ان لوگوں سے، تمام رہائشیوں سے، ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ انہوں نے ایس بی سی اے کا پلان دیکھا لیگل، انہوں نے کے ڈی اے کا پلان دیکھا لیگل، انہوں نے کے ایم سی کی لیز دیکھی ساری لیگل، انہوں نے سارے بلڈنگ بائی لاس کی لیگل جو ہے ڈاکومنٹس دیکھے۔ اب یہ کیا کریں گے بھائی؟ یہ کیا تھانے جا کر اس کی ویریفیکیشن کریں؟ کون کراتا ہے جا کر؟ یہ کہ عدالتوں میں کوئی کھڑکی بنی ہوئی ہے، کوئی ونڈو بنی ہوئی ہے جہاں سے عدالت سے جا کے پوچھا جائے کہ ہم یہ مکان لینے جا رہے ہیں، ذرا یہ جو پیپر ہیں گورنمنٹ کے ہی پیپر ہیں، اس کو ذرا سرٹیفائی کر دیجئے۔ کوئی عدالت نے کوئی ونڈو بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے لے لیجئے گا یہ۔ اور جب یہ بن رہی تھی، آپ جو جج صاحب بھی اس روڈ سے سینکڑوں دفعہ گئے ہوں گے، تو بھائی آپ تو اسی وقت سے پاور میں تھے، تو روکنا تھا نا اس کو۔ آج جب یہ بلڈنگ بن گئی، 4 سال سے لوگ رہائشی ہیں، تو آپ آج آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ انلیگل ہے۔ اچھا بھائی انلیگل ہے تو جس نے یہ انلیگل کنسٹرکشن کروائی، جو ادارہ ذمہ دار ہے ایس بی سی اے، 2008 کا جو ہے وہ کے بی سی اے، آج کا ایس بی سی اے، تو بھائی اس ادارے، اس ٹینیور کے افسر کو پکڑنا تھا نا جس نے اس کو لیگل قرار دیا ہے۔ آپ نے ادارے کے کسی افسر کو نہ بلایا، نہ برطرف کیا، نہ اس کو اریسٹ کیا۔ اس کے بھی ایس بی سی اے کے ذمہ داروں کو پکڑنا تھا نا، آپ اس کو پہلے بم سے اڑاتے، پھر بعد میں بلڈنگ کو بم سے اڑاتے۔ وہ تو ابھی بھی بیٹھ کر کوئی افسر جو ہے وہ رشوت لے کر انلیگل بلڈنگ بنا رہا ہے، یہاں پہ شہر میں بنوا رہا ہے، اور آپ ان مکینوں کو یہیں پر ساری لاکھوں کیسز جو ہے وہ جوڈیشری میں پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر ظلم کہیں پاکستان میں کسی ادارے میں ہو رہا ہے نا تو وہ عدلیہ میں ہو رہا ہے۔ ایک انسان، ایک غریب آدمی رل جاتا ہے۔ اگر اپنے ادارے کو ہی ٹھیک کر لیتے تو بہت بڑا احسان ہوتا پاکستانیوں کے اوپر۔ اپنے ادارے کو اگر ٹھیک کر لیتے تو، اگر کچھ کیسز، چند ہزار کیسز کم ہو جاتے نا تو بہت بڑا احسان ہوتا۔ ساری اور یہ بڑی عجیب ہے بھائی کہ آپ جو ہے وہ جو لوگ ابھی آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، تو بس ہم نے روزانہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جوڈیشری کا فیصلہ نہیں آ رہا، کامنٹ آ رہے ہیں۔ بھائی سندھ حکومت کو بلا کر آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بہت بڑے ڈاکو ہیں، تو بھائی ڈاکو کو پکڑے گا کون؟ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پتا ہے کہ یہ ڈاکو ہے تو بھائی آرڈر کرو نا پکڑنے کی اس کو۔ کامنٹ پاس ہو رہا ہے ڈاکو ہیں، اگلے دن اخبار میں مین ہیڈنگ چھپ جاتی ہے، ٹکر چل جاتے ہیں، اور اس کے بعد ڈاکو آرام سے گھوم رہا ہے۔ تو بھائی مجھے تو کم سے کم یہ گمان رہنے دے کہ بھائی آپ کو پتا نہیں ہے، تو میں کم سے کم ایک عام آدمی تسلی سے زندگی گزار لوں کہ بھائی چیف جسٹس صاحب کو پتا نہیں ہے کہ فلاں ڈاکو ہے، ابھی پتا بھی آپ خود بتا رہے ہو کہ آپ کو پتا ہے، تو بھائی پکڑے گا کون؟ تو آرڈر کیوں نہیں پاس ہو رہے ڈاکوؤں کو پکڑنے کے؟
ہم نے شہر میں 5 سال اس شہر کو اپنا خون اور پسینہ دے کر بنایا ہے، حرام نہیں کمایا ہم نے اربوں روپے کی رشوت چھوڑی ہے سامنے، اس شہر اور شہریوں کی خدمت کی ہے. اس طرح تباہ کر رہے ہیں آپ اس تمام چیزوں کو. اچھا جناب، اسی سپریم کورٹ کے ادارے کے چیف جسٹس حالیہ ماضی میں، ایک تو ان سے پہلے والے صاحب، کیا نام ان کا، ثاقب نثار صاحب، وہ ڈیم کے پیسے جمع کر رہے تھے، اربوں روپے پوری دنیا بھر میں پاکستانیوں کے جیب سے جا کر نکال لیے. کہاں ہے ڈیم، کہاں ہے ثاقب نثار؟ اس وقت تو چیف جسٹس پاکستان سے آپ کے لیے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. آپ کا ادارے کا چیف جسٹس ابھی حالیہ صاحب کا، اس سے پہلے والا چیف جسٹس افتخار چودھری، اس کا بیٹا جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لے کر باپ سے کیس حل کروا رہا تھا. تو کوئی بڑا بہت زیادہ آنریبل ادارہ ہے کیا کہ یہاں پر فرشتے سارے ہیں، ان کے یہاں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے؟ آپ ہاں سب کی چیزیں واضح ہو گئی ہیں. بابی تو یہ دو حالیہ چیف جسٹس صاحبان کا ذکر کر رہا ہوں میں نام لے کر، جو سابقہ ہیں، کہ بھئی ثاقب نثار صاحب آج جو ہے وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں، وہ کہاں ہیں، ڈیم کہاں ہیں؟ انہوں نے پیالی میں، چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر رکھا تھا، ادھر مار ادھر گھس. آج جو ان کا پتہ نہیں ہے، نہ ڈیم کا پتہ ہے. چیف جسٹس افتخار چودھری کا بیٹا پیسے لے رہا تھا لوگوں سے اربوں روپے اور باپ سے مسئلے حل کرا رہا تھا. تو اب جب وہ بیٹھے تھے اپنی سیٹ پر تو کوئی نہیں بات کر سکتا. تو بھئی اپنے ادارے کے، ایسا تو نہیں کہ اس ادارے میں سارے فرشتے گزرے ہوں کہ بالکل اپ ٹو رائٹ ادارہ ہو، صحیح کر لیا ہو، اب آ کر کراچی کے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے. مجھے دکھ ہے اس بات کا، اور مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر افسوس ہے. یہ آج بھی یہ نہیں کہہ رہے اتنے ظلم کے باوجود کہ ہم جو ہے وہ قانون توڑنا چاہتے ہیں اور ہم چیف جسٹس کے آرڈر کو نہیں مانتے. یہ بھی نہیں کہہ رہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو آرڈر ہے اس کو ایک حصے کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے، اس کے دوسرے حصے کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کی ہمت پہ اور ان کے صبر پہ اور ان کے پاکستانیت کے اوپر. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر چیف جسٹس نے ایک آرڈر کیا ہے کہ بھائی بلڈنگ توڑو، تو ساتھ اسی آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے کمشنر جو ہے وہ ان کے پیسے دلوائے. تو بھائی پیسے پہلے دلواؤ نا، ان کے پیسے، بلڈر سے پیسے دلواؤ نا پہلے. 44 گھر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس حکومت کو بلا کر اور کمشنر کو بلا کر کہیں کہ ان کے مارکیٹ ریٹ سے ان کے پیسے دے دیں اور یہ بلڈنگ گرا دیں. اس میں اس سے آسان بات تو کوئی اور ہے نہیں. یہ تو ذاتی کوئی انا لگ رہی ہے کہ نہیں بھائی بلڈنگ کو بم سے ہی گرانا ہے. یہ تو ذاتی انا کی کوئی بات ہو گئی ہے. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دیکھیں جی، ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو عام شہری ہیں، پولیٹیکل پارٹی ہے. میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے نہیں آیا ہوں یہاں پہ، یا میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بم سے اڑائیں گے تو ہم بم باندھ کر یہاں پر کود جائیں گے، لیکن ہم آواز ضرور اٹھائیں گے. ہمارے پاس آج ایوان نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن آج ہمارے پاس میری اس آواز کو کوئی نہیں روک سکتا. جو مظلوم ہے، جو حقدار ہے، اس کے حق کے لیے ہم ضرور بات کریں گے. اور میں یہ جو ادارے آ کر بڑے ایفیشینٹ ہو کر پانی کی لائن کو کاٹ کے چلے گئے، یہ سوئی گیس کاٹ کے چلے گئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ گٹر کی لائنوں میں انہوں نے جو ہے وہ اس کو بلاک کر دیا ہے، نیچے کوئی پانی نہ گرے، سیوریج کا پانی. غضب خدا کا. الیکٹریسٹی کاٹ کے چلے گئے، غضب خدا کا. تمہیں مرنا نہیں ہے اداروں والوں، تمہیں مرنا نہیں ہے. واٹر بورڈ، یہ سوئی گیس، یہ کے الیکٹرک والے، تمہیں مرنا نہیں ہے. تم جب مرو گے تو تمہاری قبر میں کوئی چیف جسٹس آ کے لیٹے گا تمہارے ساتھ، تمہارے کاموں کو، تم سارے کئی باتوں کا ایسے ہی تم ایمانداری سے تم سولوشن نکالتے ہو، تم امپلیمنٹ کرتے ہو ساری باتوں کو. عذاب چن کر عذاب نازل ہوگا تمہارے اوپر، تمہارے اور تمہارے بچوں کے اوپر. بے غیرت ہیں یہ جو آ کر یہ پانی کی لائن کاٹ کر گئے، کہ الیکٹرک کی لائن کاٹ کر گئے، سوئی گیس کی لائن کاٹ کر گئے. بے غیرت ہیں اور نہیں کریں یہ کام کہ یہ لوگ آج یہ اسی طرح کے شریف النفس لوگ جو ہے نا، پھر بعد میں جب آپ ان کو دیوار سے لگاتے ہیں نا تو پھر قانون ہاتھ میں لیں گے، پتہ نہیں کون کیا کرے گا. تو آج کی شرافت کو جو ہے وہ کمزوری نہ سمجھی جائے.
اور میں ابھی تو انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا سب. یہ گھر والوں نے, یہ جو رہائشی ہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں بھائی ہم تیار ہیں, ہم توڑ دو گرا دو بلڈنگ, لیکن بھائی ہمیں اگر کرائے پہ بھی ہم جائیں گے کہیں پہ تو 10-11 لاکھ روپے ایڈوانس چاہیے بھائی. یہ سب لوگ جو ہے وہ کوئی اپنی ساری جمع پونجی جمع کر کے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو بھائی ان کے پیسے 44 مکانات ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کے پیسے بلڈر سے نکلوا کے دے دیں, ان کو مارکیٹ ریٹ سے پیسے دے دیں, آج کی جو قیمت ہے یہ قیمت ان کو دے دیں, اور پھر بم سے اڑائیں یا خود بم باندھ کر پھٹ جائیں اس کے اندر آ کر. جو ہے وہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں اس بلڈنگ سے جو ہے وہ اور یہ ایک بلڈنگ گرا دیں گے اور ابھی 100 بلڈنگ کی تعمیرات اسی شہر میں لیگل ہو رہی ہے. تو بھائی اگر بم سے گرانا ہے نا کسی بلڈنگ کو, تو جا کر وہ SBCA کی بلڈنگ اڑاؤ بم سے. اس شہر میں لیگل کنسٹرکشن رک جائے گی. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسروں کو اور اس بلڈنگ کو اس کے اندر بم باندھ کر گھس جاؤ جا کر, اور جا کے اڑا دو اس کو بم سے. اس شہر میں لیگل کنسٹرکشن رک جائے گی. اس شہر میں جو ہے وہ غلط غیر قانونی عمارت تعمیر ہونے سے رک جائے گی. اگر کسی بلڈنگ کو گرانا ہے تو جا کر وہ SBCA کی بلڈنگ کو بم سے اڑاؤ. اس شہر کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ بلڈنگ اپنی جگہ جو ہے وہ حرام کما رہے ہیں وہ پورے شہر بھر میں. اور جنہوں نے یہ کیا, نہ آپ نے کوئی آفیسر گرفتار کیا, نہ آپ نے حکومت کے ان عہدیداروں کو گرفتار کیا جنہوں نے اپنی نگرانی میں سرٹیفکیٹ دے کر یہ بلڈنگ بنوائی ہے. آپ کا بس چل رہا ہے تو بس انہی معصوم لوگوں کے اوپر بس چل رہا ہے. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ جو ہے وہ بری لگے گی. کوئی اللہ تعالیٰ نہیں ہے, کوئی انسان ہے سارے, اور ہم جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, کسی اور سے نہیں ڈرتے. اور یہ ٹھیک بات نہیں ہے. جو حق بات ہوگی وہ حق بات کریں گے, جو سچ ہوگی وہ سچ بات کریں گے. اور سچ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ظلم. اور کراچی رہ گیا, ساری پاور, ہر کسی کو اپنی پاور, اپنے مسئلے یہیں پر آ کر شو کرنا ہے کراچی والوں کے اوپر, کیونکہ یہ اپنے ساتھ کلاشن کوف لٹکا کر نہیں چل رہے. معصوم لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں. میں بھی دیکھتا 10 لوگ یہاں پر SMGیاں لے کر بیٹھے ہوتے تو کیسے آ کر واٹر بورڈ والے یہاں پر جو ہے پانی کی لائن کاٹتے. اب وہ شہر وہ دور آ جائے یہاں پر, غضب خدا کا پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے. مصطفیٰ بھائی یہ بتائیں کہ وزیر قانون جو ہے وہ MQM کا ہے وفاق میں, صوبے میں وزیر قانون پیپلز پارٹی کا ہے, دونوں حکومتوں میں. تو قانون کی پاسداری کرنے والوں کی یہ قانون دان جو ہے یہ آ کے حکومتی سطح پہ کوئی مدد کر کے کوئی ایک ایسا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے کہ شہری جو ہے کراچی میں امن آیا ہے یہ برقرار رہے. بد کردار ہیں جن کے پاس آج پاکستان میں عہدے ہیں, وہ بد کردار ہیں. وہ بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لیکن ان کے پاس کردار نہیں ہے. بھلے آپ ان کے ساتھ کوئی سا بھی عہدہ لگا دو, اگر بندہ ہی بد کردار ہے, بھلے گدھے کے اوپر آپ کتنے من بھی کتاب لاد دو, گدھا PhD نہیں ہو جائے گا. تو یہ سارے بد کردار لوگ ہیں. ان کے پاس یہ ظرف ہی نہیں ہے کہ یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولے, چاہے کوئی بھی ٹیگ لگاؤ ان کے ساتھ. اب اس والی بات میں تو کوئی دو رائے رہی نہیں گئی ہے کہ اس ملک اور ابھی یہ جو موجودہ حکومت ہے, چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ وفاقی حکومت ہو, وہ نااہل ہے, وہ کرپٹ ہے, وہ بد کردار لوگوں پر مشتمل ہے, جس کی وجہ سے عوام کا یہ حال ہو رہا ہے. ورنہ بھائی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وزیر قانون, وہ جا کر بھائی اس کیس کو ہم جو یہاں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں وہ جا کر کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے, لیکن وہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طرح سے جا کر جو ہے وہ بات سن کر جو آ جاتے ہیں, ان لوگوں کے پاس آ کر جو ہے ان کا امپلیمنٹیشن. بھائی یہ جو صوبائی حکومت کے ادارے ہوں گے نا, جنہوں نے آ کر یہ بجلی کاٹی ہے, جو یہ پانی کی لائنیں کاٹی ہیں, سیوریج کا نظام کاٹا ہے, کیوں کیا بھائی؟ یہ کیوں کیا یہ بھائی؟ آپ کی امپلیمنٹیشن, آپ یہ کمشنر کو لکھا گیا ہے اس آرڈر میں کہ بھائی ان کے پیسے گرواؤ, ان کے پیسے دلواؤ. تو بھائی پہلے وہ پیسے دلوا دے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ لائنیں کاٹ دیتے ہیں. یہاں پر آپ نے وہ کام نہیں کیا. آپ کو بس گروانے والے آرڈر کو آپ پڑھ لیں, دوسرے آرڈر کو آپ نہیں پڑھ لیں. یہ زیادتی والی بات ہے. کرکس آف دی اسٹوری یہ ہے کہ بھائی ان کے پیسے دلوا دیں, آپ اس کے بعد یہ بلڈنگ کروا دیں. ان کے پیسے, ان کے یہ جو بلڈنگ, ان کا قصور کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے. اور پھر اگر آپ کو کسی کو پکڑنا ہے تو بھائی اس وقت کے KBC SBCA کے چیف کو پکڑو نا, اس وقت کے SBCA کے یہاں کے ڈائریکٹر کو پکڑو, اس وقت کے یہاں کے جو انسپیکٹر ہوگا, جس نے انسپیکشن کی ہوگی, جس کی ذمہ داری, اس کو پکڑو, اس کو گرفتار کرو, اس کو بم سے اڑاؤ, اس بلڈنگ کو جا کر بم سے اڑاؤ. آپ نے بلیم کیا کہ جو SBCA ہے وہاں سے غیر قانونی تعمیرات جو ہے وہ ابھی بھی شہر کے اندر ہو رہی ہیں. تو آپ ایک سیاسی قوت رکھتے ہیں, آپ کے کارکنان ہیں, تو آپ اس پہ آواز اٹھائیں, آپ SBCA پہ
उनको क्लेम कर रहे हैं अगर, तो उनके लिए कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए ना कि ये जो गैर कानूनी तामीरात है पूरे शहर में जो हो रही है इसको किसी तरीके से रोका जा सके। जो मैं कह रहा हूँ तो उस पे कोई अबाम है किस वाली बात पे? नहीं, इस पे कोई अबाम है? SBCA इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रही है नहीं कराई? किसको अबाम है भाई इस वाली बात पे? नहीं है अबाम, तो नहीं है अबाम तो भाई मेरे पास तो ये इम्प्लीमेंटेशन की ताकत नहीं है ना। जो चीफ जस्टिस साहब इतने ज्यादा पावरफुल हैं और इस बिल्डिंग को बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं, वो SBCA की बिल्डिंग को भी बम से उड़ाएं। अच्छा, तो भाई ये बताइएगा कि गुजर नाला, महमूदाबाद नाले के जो मुतासरीन थे, सिर्फ हुकूमत कहती है कि उनको आबाद करने के लिए हमें पैसा चाहिए, ज़मीन हमने देख ली है और वो पैसा चाहिए जो बहरिया टाउन का पैसा है और अदालत में सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, चीफ जस्टिस का आपके रिमार्क है कि जो पैसा आया नहीं वो पहले से लेने के लिए सिर्फ हुकूमत बैठी हुई है। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि इख्तियारात का कुछ सर्कुलर डेड है जो कि इस तरह से चल रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ना सिर्फ नस्ला टावर बल्कि शहर के अंदर जो नालों के मुतासरीन हैं उनके मसाइल हल होते हुए तो नजर नहीं आ रहे। हमारे जो इस मुल्क के जिम्मेदारान बैठे हुए हैं उनको प्रॉब्लम हल करना नहीं आता। वो प्रॉब्लम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, वो हल नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम शिफ्ट कर रहे हैं। भाई इसलिए कहते हैं ना, इंसान के हाथ में जब पावर हो ना, तो ज़र्फ वाले के हाथ में पावर हो तो सारी आगे की बात करो। अभी मेरे पास पावर है, तोड़ दो, गिरा दो। अरे भाई ये तो सोचो, नाले पे जो बैठा हुआ है उसके घर को तोड़ रहे हो, वो पाकिस्तानी है। अगर उस बंदे को भी साथ मार नहीं रहे हो, आप कब्र में नहीं पहुंचा रहे बंदे को, तो भाई वो कहीं ना कहीं तो जाकर बैठेगा ना। फिर अगर उसके घर तोड़ रहे हो, गरीब आदमी है, तो वो कहीं जाकर बैठेगा, वो कहीं जाकर बैठेगा, वो किसी पार्क में बैठेगा, किसी फुटपाथ में बैठेगा, किसी जगह, तो वो तो इनक्रोच करेगा जाकर, वो तो फिर जाकर इनक्रोच करेगा। तो हमने लियारी, मैंने दसियों दफा ये बात की कि भाई लियारी एक्सप्रेस वे हमारे जमाने में बना था, उससे बड़ा कोई नाला नहीं है कराची के अंदर। 28,000 मकान तोड़े थे हमने अपने दौर में, 28,000। एक पत्थर शहर पे नहीं पड़ा, एक पत्थर। क्यों? क्योंकि उस वक्त की सरकार ने, हुकूमत ने, सिटी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर और उस वक्त की जुडिशरी ने मिलकर एक फैसला किया था कि जिसके मकान को आप तोड़ोगे आप उसको एक 80 गज का प्लॉट दोगे और एक 50,000 रुपए का चेक दोगे। अगर किसी के पास 2 किचन चल रहे हैं तो आप उसको 2 प्लॉट दोगे और 2 उसको चेक दोगे। और हमने 3 आबादियां कराची में बसाई, एक हॉक्सबे के ऊपर, एक बल्दिया टाउन के ऊपर और एक सोहराब रोड के ऊपर। और वहां गवर्नमेंट से जमीन लेकर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डाला, वहां पर स्कूल बनाए, वहां पर कब्रिस्तान बनाए, वहां पर मस्जिद बनाए। और हर तोड़ने घर जिसका तोड़ रहे थे, और वो कच्ची आबादी में रह रहे थे, इलीगल रह रहे थे। लेकिन रियासत माँ जैसी होती है, अगर अपने इलीगल रहने वाले मकीन को भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ती, फिर उन लोगों को नालियों से निकालकर जाकर एक 80 गज का प्लॉट दिया। और तो आज मैंने दसियों दफा ये वाली बात आपके रिकॉर्ड में मैंने कही है कि भाई अब जमाना चेंज हो गया है, अब कम से कम एक 100 गज का प्लॉट दो हर जिसको गुजर नाले से आप निकाल रहे हो, और 1 लाख रुपए का तो कम से कम चेक दो, को कम से कम एक झुग्गी डाल सके, और बाद में लोग बना लेंगे आराम से। तो हर क्या, और इतनी जमीन है, रोजाना प्रोविंशियल गवर्नमेंट सैकड़ों एकड़ जमीन कब्जा करवा रही है, लेकिन इन रहने वालों को जो है वो एक हाउसिंग सोसाइटी बनाकर नहीं देने की, कोई पैसे की जरूरत नहीं है। आपके पास मशीनरी है, वहां पर एक पानी की लाइन डाल दो, वहां पर एक रोड डाल दो और एक प्लॉट काट दो, लोग चले जाएंगे। मांगने वाला ना गरीबों के नाम पर, ये भी खाने की एक जो 10,242 अरब रुपए 13 सालों में NFC अवार्ड की मद में सिंध हुकूमत को मिले। 10,000 अरब 10,242 अरब रुपए खर्च हो गए यार, कोई पूछने वाला नहीं है। भाई चीफ जस्टिस खुद जो है वो अपने कमेंट्स में कह रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट वालों को डाकू हैं, ये डाकू हैं। तो भाई डाकू को पकड़ेगा कौन? आम आदमी पकड़ेगा। तो ये सब जिसके पास इख्तियार है ना, वो मजे कर रहा है, बस मजे कर रहा है कि आज मैं फलां ओहदे पे बैठा हूं, आज मैं फलां ओहदे पे बैठा हूं, बस इसको एंजॉय करो, सबको सामने बुलाओ, सबको जो है वो लताड़ो, अगले दिन अखबार में हेडिंग है पढ़ो, गरीबों का कोई फायदा नहीं हो रहा। ये बताइएगा, आप यहाँ पर एक मिनट, आज या कल में मुतवक्का है कि कोई ऑपरेशन हो, कोई एक्टिविटी हो, तो आप ये बताइएगा कि आप यहाँ पर मौजूद होंगे, आपके कारकुनान मौजूद होंगे, किसी किस्म की कोई मज़ाहमत या कोई बात करने के लिए, इज़हार हमदर्दी के लिए दीगर सियासी जमातें भी आ रही हैं, लेकिन कोई हल तो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं और दूसरी मददी जमातें उन्होंने कहा कि हम साथ होंगे,
कराची के इनिशिएटिव के लिए आप एक्सपेयर भी हैं, तो आप साथ होंगे? देखिए, ये जो मेरा यहाँ पर खड़ा होना है, ये साथ होना है, मैं सियासत करने नहीं आया यहाँ पे। अगर मुझे आना होता तो मैं बहुत पहले मैंने अरशद वोरा भाई को आज से महीने भर पहले यहाँ पर जो है भेजा था और अपनी बात की थी, और हर फोरम पे हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैं भी बात कर रहा हूँ, मैं ये साथ ही खड़े होने की बात कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल शौक नहीं है सियासत करने का, लेकिन ये तो अजीब ही बात हो गई ना कि आप बम से उड़ा रहे हैं और ये तमाम लोग परेशान हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अगर खुदा ये जो आप जिन चीज़ों का खदशा जाहिर कर रहे हैं ना, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही अजीब बात होगी कि फिर उसकी रिपरकशंस जो है ना, उसकी रिपरकशंस फिर आप उसको गेज नहीं कर सकते। ये लाल मस्जिद वाला वाक़या आज तक आप भुगत रहे नहीं भुगत रहे? लाल मस्जिद वाला वाक़या पाकिस्तान में जो सुसाइड बॉम्बिंग की जो उरूज आया है, वो लाल मस्जिद के वाक़े के बाद आया है। मासूम तो भाई कोई भी ये नेस्ला टावर भी लाल मस्जिद बन सकती है। आपको इंसानों के दिमागों को नहीं पता कि एक इंसान जब अपने सामने अपने आप अब बेबस देखेगा ना अपने आप को, तो पता नहीं वो फिर उसका दिमाग कहाँ किस तरह काम करता है। तो ये कोई पार्टी आए ना आए, खड़ी हो, यकीन करो ये लोग हैं ना 44 फैमिली, इनके बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जा रहे, इनकी बहनें हैं, ये इस कराची में ये औरतें जो है बेचारी बाहर बैठी हैं यार, क्या इनकी जिंदगी है, क्या रात और किस जुर्म में भाई। तो ये ठीक बात नहीं है, ये मैं रियासत को कह रहा हूँ, ये ठीक बात नहीं है। एक लाल मस्जिद के वाक़े को हम अब तक जो है वो नहीं संभाल सकें। आप ये नेस्ला टावर को लाल मस्जिद ना बनाओ। मुस्तफा भाई, साथ तो आप खड़े हैं और भी दीगर सियासी जमातों के रहनुमा यहाँ पर आते हैं, पर जंग चल रही है अदालती, तो क्या आप लोग कोई पिटीशन, कोई अदालत की जंग? यार, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन ही उसने फारिग कर दिया। चीफ जस्टिस ही जो है वो अपनी रिव्यू पिटीशन ही फारिग कर दी उसने। तो अब तो कानूनन तो कोई और जो है वो और कोई चीफ जस्टिस की रूलिंग के खिलाफ एक पिटीशन लगा सकते हैं आप के रिव्यू के लिए, वो रिव्यू पिटीशन ही फारिग हो गई। इससे पहले हम तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे कि भाई इसमें रिव्यू तो हमारे पास है, वकला हफीज साहब, मैं हसन साहब हैं और लोग हैं, लेकिन उसमें तो अब अदालती तो कोई चीफ जस्टिस की रिव्यू को चीफ जस्टिस ही सुन सकता है, वो भी सुनकर उसने फारिग कर दिया गया बम से उड़ा दो। अब क्या करें भाई? अब तो जो है वो यही रह गया कि भाई हमारी जो है ना, हमारे थोड़े कहवे को ना ज़्यादा समझें और ये ना करें। और ये बहुत आसान है ना बात भाई, ये कह रहे हैं कि भाई गिरा दो, इम्प्लीमेंट करो, जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना उसको पूरा इम्प्लीमेंट करो। उस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि पहले इनके पैसे दे दो फिर गिरा दो। डांट खा के आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची डांट खाकर आते हैं अदालत से और कहते हैं कि मैं अमल दरामद कराऊंगा, और दूसरे दिन बयान देते हैं कि हम इस फैसले को नहीं मानते। तो ये तो जब कराची की नुमाइंदगी करने उस सीट पे, बाबा कराची की सीट पे बैठने वाले इस तरह की बातें करेंगे तो आवाम तो मायूस होगी। हराम कमाने वाले लोग कभी जो है वो सच नहीं बोल सकते आंखों में आंखें डालकर। वो हराम कमाने वाले लोग बुज़दिल होते हैं, रिश्वत लेने वाले लोग बुज़दिल होते हैं, और चाहे वो उसके ऊपर कितना ही बड़ा ओहदा डाल दो, वो फिर आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर को, इस शहर वालों को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने किन लोगों को अपने वोटों से अपने ऊपर जिम्मेदार बना रखा है, और वो लोग सब बदकिरदार लोग हैं। सब जो बदकिरदार आदमी कहीं पर भी खड़े होकर सच बात नहीं कर सकता। जी बीबी, ये बताइएगा, जमान साहब ने कहा था कि 30 एमपी अपार्टमेंट उनको दे दी जाए, तो इस स्टेटमेंट को कैसा देखते हैं? सॉरी 30 पीटीआई के तमाम एमपी नहीं भाई, एमपी हॉस्टल्स जो है वो क्या वो टेम्पररी देने की बात कर रहा हूँ ना, वो नहीं, ये बचकाना बात है भाई, ये बचकाना बात है। पैसे दें इनको पैसे दें, मार्केट रेट से पैसे दें भाई। ये जब मैं बलियारी एक्सप्रेस में बना रहा था तो पीआईबी का एक इलाका है, पीआईबी का इलाका, वहाँ पर लीज मकानात थे जिसपे 50-50 लाख रुपए बैंक से लोन थे। तो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि भाई ये जो लीज मकान वाले हैं, जो अगर इनको आपने तोड़ना है, ये राइट ऑफ वे में आ रहे हैं, तो इनको आप मार्केट रेट से पैसे, तो हमने 1.5 करोड़ रुपए भी ये मकान वालों को दिया। अगर उनके 400 गज के मकान थे, हमें अगर तोड़ना पड़ा, गवर्नमेंट को तोड़ने का इख्तियार है, लेकिन गवर्नमेंट को उसकी कॉम्पनसेशन देकर तोड़ने का इख्तियार है। तो ऐसा नहीं कि ऐसी बात नहीं होती। ये 44 अपार्टमेंट का फैसला बड़ी आसानी से, और मैं आबाद के लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो माशाल्लाह से सारी सियासी पार्टियों से वो जो है वो सेट रहते हैं, उन्होंने किसी से आज तक जो है वो बिगाड़ी नहीं है। तो वो भी जो है वो ये इन करें, इतने बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो खुद से ही कोई जो है वो एक पूल बना ले ना अगर पैसे जमा करने का, और हुकूमत को कहेंगे बाद में हुकूमत जो उनकी फीसों में उनकी जो फीसें होती हैं बिल्डिंग बनाए उसमें काट लें पैसे भाई। अगर अभी हुकूमत के पास पैसे नहीं है ना, इन बिल्डर्स के पास पैसे हैं, ये बिल्डर्स जो है वो अपनी 1-1 करोड़ 110 करोड़ बनते हैं टोटल, फर्ज करें
تو 110 بلڈر، ایک سے زیادہ ہزاروں بلڈرز ہیں، تو 110 بلڈر جو ہے 110 کروڑ روپے کا پول کریں اور بعد میں جو جتنے پیسے دے وہ اپنی اگلی جو پرمیشن آپ کو فیس جانی ہے اور رشوت جانی ہے، فیس جانی اور رشوت اس میں کٹوا لے KBCA سے، آپ زبردست آپ کا جو ہے وہ سسٹم ہو جائے گا اور یہ پیسے ان کو مل جائیں گے. چلے یہ 24 گھنٹے کے اندر یہ والا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اس سے بہتر سولوشن اور کوئی ہے نہیں. بہت شکریہ. میرے خیال ہے ابھی جو ہے وہ اسی پہ رکھتے ہیں، ابھی اس پہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سر.